احتیاط کرنا، صبر کرنا، جذباتی نہیں ہو جانا، جذباتی نہیں ہونا۔ دیکھیے آج کے دور میں لوگوں کو معلوم ہے مسلمانوں کا بٹن دبائے نا مسلمان سب غلطیاں کر دیتے ہیں۔ مسلمانوں کا بٹن دباؤ، ان کو کیا کرو، ہمیشہ ان کو جوش دلاؤ، کچھ تو ایسا بولو کہ مسلمان ایک دم آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں۔ پھر اس میں ایک لمبا زمانہ جاتا، پھر کئیوں جیل میں جاتے، کئی کی موت ہو جاتی، کئی دواخانے میں پہنچتے، کئیوں پہ کیس ہو جاتے، اسی میں بزی رکھو ان کو، پروٹیسٹ میں لگ جاتے، ادھر لگ جاتے، سب چھوڑ کے اس میں لگے رہنے دو مسلمانوں کو، کیپ دیم بزی، ان کو بزی رکھو، ان کو بزی رکھو، ان کو ہمیشہ نیچے ہی رکھو، ان کو ڈیفینسو ہی رکھو ہمیشہ، ان کو کوئی پازیٹیو کام کرنے مت دو، ان کی امیج بھی خراب ہوتی اور یہ ہمیشہ اسی میں پھنسے رہتے۔ اس لیے ہر آدمی 6 مہینے 8 مہینے جاتے، کوئی آتا مسلمانوں کو پتھر مارتا، پھر شور شرابہ ہوتا، وہ چلا جاتا، دوسرا آتا، کون ایسے ہی بٹن دباتا، پھر تیسرا آتا۔ سالوں سے ہم یہی دیکھ رہے ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ جذباتی نہ بنے، بلکہ سوچ سمجھ کے کریں کہ کیا مسلمانوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ یہ نہیں کہ ہم جذبات میں آ کے کچھ بھی کرنے لگ جائیں، نہیں، صبر کرنا اور احتیاط کا مزاج رکھنا یہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَتُبْلَوُنَّ، دیکھیے قرآن کی آیت ہے یہ، سورہ آل عمران آیت نمبر 186، لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تمہیں آزمایا جائے گا تمہارے مالوں میں، تمہاری جانوں میں، تمہارے مال کو نقصان ہوگا، تمہاری جان کو نقصان ہوگا۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور تمہیں سننے ملیں گی باتیں اہل کتاب کی طرف سے، یہود و نصارہ کی طرف سے، اور مشرکین کی طرف سے، تکلیف کی بہت باتیں تم کو سننی پڑیں گی، ایسی ایسی باتیں بولیں گے، تم کو بہت دکھ ہوگا، تکلیف ہوگی، دل میں چبھیں گی باتیں ان کی، وہ بولیں گے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ پھر کیا کرنا تم نے؟ کچھ تو کرنا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اور یہ یاد رکھیں یہ مکی دور کی آیت نہیں ہے، یہ مدنی دور کی آیت ہے جہاں اسلامی حکومت قائم ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اگر تم صبر کرو اور تقوی کے راستے پر قائم رہو تو یہ بہت ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ تو کیا کہا؟ تم صبر کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو، صبر کرو، جذباتی مت بن جاؤ، آؤٹ آف کنٹرول مت ہو جاؤ، صبر کرو، اپنے آپ پہ کنٹرول رکھو اور تقوی کے راستے پر چلو، شریعت کی حد پھلان کے کچھ بھی مت کرو کہ بھائی ہم کچھ بھی کریں گے، اب اسلام میں جائز ہے ناجائز ہم سب کریں گے، اتنے جوش میں آ گئے اسلام کی محبت میں ہم اسلام کے احکام بھی توڑیں گے۔ چلتا ایسا نہیں چلتا۔ ایک دوسری جگہ اللہ نے کہا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم صبر کرو اور تقوی شعار بنے رہو تو ان کی چالیں تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، آپ دیکھیں لوگ چال بازیاں کر کے مسلمانوں کو ایموشنلی ڈسٹرب کر کے ان سے غلطیاں کروائیں گے، اور غلطی کروا کے بولیں گے دیکھو مسلمان ایسے رہتے ہیں۔ ہم بولتے تھے نا یہ دہشت گرد ہیں، دیکھو گاڑیاں جلائے، دکانیں جلائے، یہ کریں، ہم بولتے ہیں ان کے نبی کے نام پہ یہ لوگ ایسا کر رہے ہیں اس لیے کہ ان کے نبی نے یہی سکھایا ان کو۔ تو ہم نہیں بولتے تھے مسلمان دہشت گرد ہیں، امن کے لیے خطرہ ہیں، اے دیکھو ذرا سا اتنا بولے تو کتنا کر رہے ہیں لوگ۔ مسلمان انٹرنیشنل لیول پہ بدنام ہو جاتا ہے۔ باقی جیل میں جانا، جانوں کا نقصان اور یہ سب تجارتوں کا نقصان یہ اپنی جگہ ہیں، بدنام بھی ہو جاتے ہیں۔ تو صبر کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک نے کہا، میں نہیں کہہ رہا کہ مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر آنچ آ کے کچھ بھی نہیں ہو، بے غیرت مسلمان نہیں ہو، اس کو غصہ آنا چاہیے، لیکن غصے میں آ کے اسلام کی حدیں پار نہیں کرنا چاہیے۔ مسلمانوں کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ مسلمانوں کے لیے کوئی قدم اٹھانے میں فائدہ ہے کہ نقصان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں منافقین نے کیا کہا؟ بہت ہو گئے ان لوگوں کا، مدینہ جب پہنچیں گے نا تو عزت والے ذلیل لوگوں کو نکال باہر کریں گے،
آپس میں اختلاف ہوا کچھ لوگوں کا، تو منافقین نے غصے میں آ کے ان کے سردار نے کہا، کیا کہا کہ ان لوگوں کا بہت ہو گیا، مدینہ جب جائیں گے نا ہم لوگ سفر سے واپس ہو کر، تو پہلا کام ہم لوگ یہ کرنے والے ہیں کہ ہم لوگ عزت والے ان ذلیل لوگوں کو، جو مکہ سے آئے ہوئے مہاجرین ہیں، ان کو ذلیل لوگوں کو نکال دے گا. نعوذ باللہ. اس میں مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ. بعض صحابہ نے پہنچائی اللہ کے نبی تک خبر، اور بعض صحابہ کو معلوم پڑا تو کہا اللہ کے رسول گردن اڑا دوں ان کی. آپ نے کہا نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ نہ کہنے لگے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں. یہ لوگوں میں بات نہ ہو، امیج خراب نہ ہو اسلام کی، امیج خراب نہ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس لیے انہوں نے اتنی بڑی گستاخی کی ہے لیکن ان کو قتل نہیں کریں گے. کیوں؟ اسلام کا نام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام خراب ہوگا. معلوم ہے کہ اسلام کی تصویر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بچانا یہ بھی ایک بہت بڑا امپورٹنٹ کام ہے. اگر اس کو نقصان ہو جاتا ہے تو ہم کو بڑا نقصان ہے. ہاں، اسلامی حکومت میں اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے اس پہ کیس چلے گا اور وہ ثابت ہوگا تو اس کے لیے سزا بھی ہے. لیکن ہم لوگ چیخ پکار کرتے، سلمان رشدی بولا اتنے بڑے بڑے فتوے، اس کو یہ کریں گے، اس کو جو قتل کرے گا. اب تک گیا کہ ہے وہ ہے نا، اس کو سیکیورٹی اسپیشل، اس کو سیکیورٹی ملتی، اس کا نام ہوتا، اس کو نائٹ ہوڈ ملتا، اس کو دنیا بھر میں اس کی کتاب پھیل بھی جاتی. تسلیمہ نسرین ان بولی کچھ تو شور شرابہ مسلمان کرتے، کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ اور سیف ہو جاتے اور فیمس ہو جاتے، ان کو اور ایوارڈز ملتے، اور جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں ان کو اور زیادہ کر کے دنیا بھر میں مشہور کر دیتے ہیں. ہم لوگ تو لوگوں کو کیسا ہو گیا، ہم نہیں سمجھے دوسرے سمجھ گئے. فیمس ہونے کا ایک شارٹ کٹ ہے. فیمس ہونے کا شارٹ کٹ کیا ہے؟ اسلام کو کچھ تو بولو ایسا، جیسا ہی بولے ویسا. ہم کو کیا مل جاتا؟ پوری دنیا میں مشہور ہو جاتے اور اسلام دشمن طاقتیں ہم کو گود میں لے لیتے ہیں. تو اگر ہم کو کچھ دنیا میں ملنا ہے تو اس کا آسان راستہ یہ ہے، اسلام کے خلاف کچھ تو بول دو، مسلمان پورا ہنگامہ کر کے ہم کو فیمس کرتے. شکریہ. ہم اپنے دشمنوں کو فیمس کر کے ان کو اور زیادہ بڑی گدی پہ پہنچا دیتے. ہم کتنے سمجھدار ہیں سوچئے. ہم اپنے دشمن کو اونچائی تک پہنچا دیتے ہیں. اس کو بچہ بنا دینا، اس کو ایسا نظر انداز کرنا کہ اس کی ویلیو ختم ہو جائے، اور ایسے طور پر اس کی باتوں کی تردید کرنا کہ وہ شرم سے اپنے گریبان میں منہ چھپا لے. کیا بولا میں؟ اس کی ویلیو ختم کر دینا. نہ یہ کہ آپ اس کے خلاف اس طرح کی چیزیں کر کے اس کو اور زیادہ فیمس کر دیں. ہم کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارا قدم کاؤنٹر پروڈکٹیو نہیں ہونا چاہیے. کوئی بھی آ کے ہم کو دکھتی رکھ پہ ہاتھ رکھ کے ہم کو کیا کریں؟ چلانے شروع کر دے. کہیں کو چلا رہا، پھر خود ہی بولتا انہیں کیا کرتا، آ کے کچھ تو چبوتا ہم کو، ہم زور سے چلاتے، وہ کیا کرتا آگے، کہیں کو چلا رہا جو پیچھے دیکھو کیسا ہے، مسجد میں بیٹھ کے چلا رہا ہے. تو اب کیا ہوتا؟ مسلمان بدنام ہوتا. ایسا کوئی کام نہیں کرنا جس سے اسلام بدنام ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مجروح ہو، مسلمان بدنام ہو. اور جان و مال کا نقصان الگ، جان و مال کا نقصان الگ. تو یہ چیز یاد رکھنے کی